ایک نوجوان تھا، وہ اپنے والدہ کی بہت ہی خدمت کرتا تھا۔ جب ان کے والدہ بہت عمر رسیدہ ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو تمام بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو والدہ کی جو جائیداد ہیں وہ ان کی موجودگی میں تقسیم کر لیا جائے تاکہ کوئی فتنے کا ذریعہ نہ رہے۔ تو خیر اس شخص نے کہا کہ جو والدہ کی جتنی جائیداد ہیں وہ آپ لوگ تقسیم کر لو اور مجھے والدہ کی خدمت دے دیں۔ تمام بھائیوں نے اس فیصلے کو قبول کیا۔ خیر وقت گزرتا گیا، کافی دن ہو گئے، کافی سال ہو گئے، والدہ انتقال ہو گئے، اور رات میں ایک مرتبہ وہ شخص سویا ہوا تھا کہ وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص اسے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ فلاں چٹان کے نیچے ایک دینار رکھا ہوا، اسے تم لے لو، اس لیے کہ تم نے اپنے والدہ کی بہت خدمت کی۔ تو خیر وہ صبح بیدار ہوا اور بتائے ہوئے چٹان کے قریب گیا، دیکھا تو واقعی وہاں پہ ایک درہم رکھا ہوا تھا۔ اس نے اٹھا لیا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک مچھلی فروش مچھلی بیچ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس دینار سے میں ایک مچھلی لے لوں تاکہ میں اپنے بیوی بچے کو مچھلی کا کباب کھلاؤں۔ خیر وہ مچھلی خرید لی، گھر آیا اور جب مچھلی کو کاٹا تو اس میں سے ایک بہت ہی قیمتی ہیرا نکلا۔ وہ دیکھ کے بہت ہی خوش ہوا اور وہ ہیرا لے کر جب سونار کے پاس بازار گیا تو اسے اتنی قیمت دی گئی کہ وہ پوری زندگی بغیر کام کیے اہل و عیال کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، جو تم عمل کرتے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے دنیا ہی میں اس کی ماں باپ کی خدمت کا بدلہ اسے دے دیا۔ اور ایک واقعہ اور میں آپ کو گوشے گزار کروں۔ ایک بزرگ تھے، ایک بزرگ نے بارگاہ مولا میں دعا کی کہ مولا میں تیرے دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو دکھایا کہ جو بکری چرا رہا ہے۔ تو خیر صبح بیدار ہوئے اور وہ آدمی کے پاس وہ بزرگ ملاقات کے لیے گئے، دیکھا، اس سے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ وہ چرواہے نے بڑا خوش ہوا، کہا بالکل آپ رہ سکتے ہیں۔ وہ چرواہ اس بزرگ کو لے کر اپنے گھر پر آئے اور ان کی خدمت کرنے لگے۔ تو بزرگ نے اپنے خواب کا معاملات بتائے کہ مجھے یہ خواب آیا ہے اور آپ اللہ کے دوست ہو، تو یہ مرتبہ، یہ خوش نصیبی آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ تو وہ چرواہے کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے اور وہ اپنے مکان کے ایک حجرے میں لے گیا اور دروازہ کھول کے دکھایا تو دیکھا کہ اس کے والد نے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا ہے۔ تو بزرگ دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو وہ چرواہے نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں، میں ان کی بہت ہی جان و دل سے خدمت کرتا ہوں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ تو وہ کیسے ہی بھی تھے، لیکن میرے لیے تو میرے والد ہیں، میرے لیے تو بزرگ ہیں، تو میں ان کی برسوں سے سچے دل سے خدمت انجام دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ اس چرواہے کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ ہم عبادت کے پابند ہیں، نماز کے پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں، ہم وہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکے جو تم نے اپنے والد کی خدمت کر کے حاصل کیا کہ تم اللہ کے دوست ہو گئے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے والد چاہے کتنے ہی نافرمان ہو، ہمارے والد چاہے کیسے ہی ہو، لیکن ہمارے لیے تو وہ ہمارے والد ہیں۔ ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کے اعمال ان کے ساتھ، لیکن ہمارے لیے تو وہ واجب التعظیم ہیں۔ تو وہ لوگ جو اپنے والد کی خدمت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے والد کا مزاج اچھا نہیں ہے، میرے والد کے اعمال اچھے نہیں ہیں، میرے والد کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں لیکن وہ تمہارے لیے والد ہے۔ تو اس بنیاد پر والد کی خدمت نہ کرنے والوں، یاد رکھو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تم اپنے والد کے احسان کو فراموش نہ کرو اور ہمیشہ ہر حالت میں اپنے والد کی خدمت کرو۔ ہاں،
کوئی ایسی بات نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو تو انہیں تم سمجھاؤ، انہیں تم شریعت کے مسائل بتاؤ، لیکن اپنے والد کے ادب کا خیال رکھو۔